فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، عداوت، نفرت نہیں رکھتا۔ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والا کا بھائی ہے۔ بھائی کے لیے شیر و شکر ہوتا ہے۔ قبریں سب کی جدا جدا ہوتی ہیں۔ برادری کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر بندہ بھائی سے جدا نہ ہو، اس کے ساتھ مل ملا کر زندگی گزارے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، جو الگ تھلگ رہے، جو الگ تھلگ کھائے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے یا کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو صبر سے دونوں محروم ہو جائے۔ بلکہ اچھا ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ میل ملا کر رہے، اتفاق سے رہے، اگر کوئی اذیت پہنچائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق مسلمان کو بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بندہ نماز کے بلبوتے پر اور روزے کے بلبوتے پر، زکوٰۃ کے بلبوتے پر، دیگر اعمال کے بلبوتے پر اتنا اونچا نہیں جا سکتا جن میں ایک انسان اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت اونچا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، قیامت کے دن میرے قریب تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے وہ شخص بہت دور ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو منہ پھٹ ہوگا، کڑوا کشیلا ہوگا، زہریلا ہوگا، جب بھی بات کرے اس کے منہ سے ہمیشہ بکواس ہی نکلے، ہمیشہ منہ پھٹ ہو، سخت گو ہو، بد گو ہو اور بکواس کرتا ہو، فحش گو ہو، لعن طعن کرنے والا ہو، مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے والا اور جدائی ڈالنے والا ہو، یہ شخص قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو جب ایک بندہ رحمت سے دور ہوگا تو ظاہر ہے زحمت کے قریب ہوگا۔ ایک بندہ رحمت سے دور ہوگا تو عذاب کے قریب ہوگا۔ ایک بندہ جنت سے دور ہوگا تو جہنم کے قریب ہوگا۔ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوسرے کی تعریف کی کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، فلاں آدمی بہت پیارا ہے، کافی تعریف کے پل باندھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ فرمایا، تم اس کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے اس کو کثرت سے مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہے؟ یا تم نے اس کو کثرت سے مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا تم نے اس کو بہت زیادہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نماز پڑھنا یہ اس کا ذاتی فعل ہے،
یہ اس کا پرسنلی فعل ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ کسی کے اچھا اور برا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، قرضہ دے دو، قرضہ لے لو، اور کوئی کاروبار لین دین کا معاملہ کر لو۔ اگر وہ اچھا نکل آئے، کھرا نکل آئے، بر وقت آپ کی رقم واپس کر دے تو یہ اچھا ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھو۔ اگر یہ بندہ رشتہ داری میں اچھا نکلا ہے تو یہ اچھا ہے، اگر یہ بندہ رشتہ داری میں کڑوا، کشیلا، زہریلا ہے تو نماز روزہ اس کو اچھا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اس کے ساتھ لمبا سفر کر کے دیکھو۔ اگر یہ سفر کے اندر اپنے ہم سفر کی خدمت نہیں کرتا، اچھی جگہ خود بیٹھتے، دوسرے کو اچھی جگہ نہیں بٹھاتا، اپنی راحت، اپنے آرام، اپنے فائدے، اپنے نفع کا خیال کرتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں کرتا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا کیا وہ ہوگا کہ سفر کے ساتھ ہی اس کو اچھا کہے۔ اس نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے لوگ یہ قیامت کے دن تہجد گزاروں سے بھی بہت اونچا درجہ حاصل کر لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے ملاقات کرو تو حسن اخلاق سے کرو، لوگوں سے ملاقات کرو تو اچھے اخلاق سے کرو۔ بعض لوگ متکبر ہوتے ہیں، متکبر مال کا ہو، دولت کا ہو، ریفرنس کا ہو، جان پہچان کا ہو، طاقت کا ہو، قوت کا ہو، اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، اس کے رگوں میں گرم گرم نرم نرم خون ہے، وہ دوسروں کو جب ملتے ہیں تو پورے ہاتھ سے سلام ہی نہیں کرتے، صرف انگلی کے پوروں سے سلام کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ بد اخلاق ہے، اس کے اندر تکبر، غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اپنا منہ دائیں بائیں پھیر دیتے، اس کو لفٹ نہیں کراتے، اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے، آپ نے رویہ ایسے اختیار کیا کہ وہ بات کو ختم کر کے اپنا راستہ اختیار کر لے۔ یہ بندہ سنت نبی کے خلاف ہے، اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب تک وہ بندہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو چھوڑتا نہیں تھا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارکوں سے کھینچتے نہیں تھے۔ آج ہم ہی تو دیکھیں نا، ایک بندہ ہمیں کال کر رہا ہے، ہم بالکل فری ہیں، ہم اس کے کال کو نہیں اٹھاتے، ہم اس سے بات کرنے گوارا نہیں کرتے، حالانکہ ایمان والا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، اور جب کال ہوگی تو اس نے السلام علیکم کہنا ہے۔ اب السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، کتنی بڑی دعا ہے، ہم دعا سے محروم رہ گئے۔ بات کرنا، بات کا جواب دینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ تو مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے، ان میں سے پہلا حق ہے۔ کیا مسلمان کے سلام کا جواب دیں، آپ اس کی بات کا جواب دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے باتیں کرتے تو اس کی طرف صرف چہرے نہیں پھیرتے تھے، چہرے نہیں پھیرتے تھے، بلکہ سینہ سمیت پورا سینہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف ہوتا، پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سنتے، پوری توجہ سے اس کے ساتھ باتیں کرتے، اور جب تک وہ باتیں ختم نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے اٹھ کر کہیں بھی نہیں جاتے۔ آج ہم لوگ اپنے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس لیے ہماری روٹی روزی رزق میں برکت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے، فرمایا کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو عموماً چاول پکا کر چاولوں کے نیچے دیگ کی نکر پر بالکل نیچے اس کی گہرائی میں چاول بعد جل جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی نہیں کھاتا، اوپر والے چاول سارے کھا لیتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیش کے اور اس دیگ کے آخر میں جو بچے ہوئے جلے ہوئے چاول ہیں جنہیں کھرچ کر پھینک دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شوق سے کھاتے تھے۔ اب ہم ہی تو دیکھیں نا جی، ہمارے اخلاق بھی ایسے ہیں، اس روٹی کو، اس روزی کو، اس رزق کو کھا کر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، پیٹ ہمارے میں پیاس ہو، ہمارے پیٹ میں بھوک ہو اور کھانے کا بندوبست نہ ہو، کھانے کی قدر غزہ والے سے پوچھیے گا، اس کی قدر انڈونیشیا کے مظلوم ترین مسلمانوں سے پوچھیے گا، سوڈان کے مسلمانوں سے پوچھیے گا، چائنا کے اندر جو 10 لاکھ مسلمان مظلومیت کی چکی میں پس رہے ہیں ان سے پوچھیے گا۔ تو نبی علیہ السلام اس باریک چیز کا بھی خیال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کی سب سے پسندیدہ ترین غذا خوراک ہوتی تھی کہ اس دیگ کے آخر میں جو جلا ہوا چاول ہے یہ سارے نے وہ ہم کھا لیں، کیونکہ وہ زیادہ پک جاتا ہے، وہ ایکسپائر تو تھوڑا ہی ہے، وہ پھینکنے کے قابل تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر کے چند افراد مل کر بیٹھ کھا رہے ہیں، تھوڑا سا کپڑا بچھایا ہوا ہے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تو وہ سارے لوگ اگر رج کر جی بھر کر چلے بھی جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر مڑتے تھے دسترخوان سے، صرف اس لیے کہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو زیادہ بھوک ہو اور ہم چلے جائیں تو اس بندے کو بھوک رہ جائے، وہ کم کھانا کھائے، بھوک اس کی نہ مٹے تو کتنی جاتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک بھر بھی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس انداز سے کھاتے، اس انداز سے بیٹھتے، ایسا رویہ، ایسا طور طریقے اختیار کرتے کہ چھوٹی چھوٹی برکی لے کے کھانا شروع کر دیتے، چھوٹا چھوٹا لقمہ لے کے کھانا شروع کر دیتے، ایک ایک گھونٹ پانی پینا شروع کر دیتے تاکہ ساتھ والا یا ساتھ والی یہ سمجھے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہے، کوئی بات نہیں بھی اور کھا لوں۔ آج ہم بھی تو دیکھیں گے جی، جو سب سے آخر میں اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم دسترخوان بھی کھا کر اٹھو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کو، برتنوں کو کھانے کے بعد خوب چاٹ لیتے تھے۔ فرمایا کہ تم اس پلیٹ کے اندر، اس برتن کے اندر وہ جو کھانا ہے، یہ چاول ہیں، وہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے۔ شیطان کے لیے کون چھوڑتے ہو؟ شیطان تمہارے کیا لگتا ہے؟ اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد اس کو نہیں جاتا، اس کو صاف نہیں کیا تو وہ پلیٹ، وہ ڈونگا، وہ برتن، وہ ٹرے، حدیث پاک مفہوم میں دعا کرتے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے گندا کر کے شیطان کے لیے چھوڑا تو اس کے بدن کو بیماریوں سے گندا کر دے۔ اور جب ہم اس کو چاٹ لیتے ہیں اور سنت نبی سمجھ کر اس کو کھا لیتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں
تو پھر وہ برتن، وہ پلیٹ، وہ ڈونگا، وہ ٹرے دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے صاف کیا، اے اللہ تو اس کے بدن کو گناہوں سے اور اس کے بدن کو شیطان سے تو صاف و ستھرا فرما دے، بیماریوں سے صاف فرما دے۔ اب بیگم سے زیادہ گھر والوں کے حالات کون جانتے ہیں جی؟ بیوی ہو، بچوں کی ماں ہو، اس سے زیادہ بہتر گھر کے حالات کون جانتے ہیں جی؟ آپ مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پوری امت کی پیاری ماں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، ہم جب برتن اٹھاتے تھے تو خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے برتن کو، پلیٹ کو ہمیں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، باقی برتن دھو لیتے۔ لیکن جس پلیٹ کے اندر نبی علیہ السلام نے کھانا نوش فرمایا ہے، کھانا تناول فرمایا ہے، اس کے اندر تو انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا تھا۔ آج کوئی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، کوئی معاملات ہو، تو ہم پیٹ بھر کر کھائیں نہ کھائیں، لیکن کم سے کم پلیٹ ہماری ضرور بھری ہوتی ہے، اور آخر میں وہ سارا کھانا ضائع ہو کر وہ دل کو برباد ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کے نہیں رہتا۔ تو پیٹ تو ضرور بھر کر کھائیں، لیکن پلیٹ کو نہ بھریں۔ اب کم مجھے اور ڈال دیں، اور کم مجھے اور ڈال دیں۔ کوشش یہ ہو کہ اجتماعی طور پر کھانا کھائیں، بچوں کو ساتھ اٹھائیں، ان بچوں کی تربیت کریں کہ یہ جو روٹی ہے، یہ جو روزی ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھوکوں سے پوچھے گا، پیاسوں سے پوچھے گا، غریبوں سے پوچھے گا، خانہ بدوشوں سے پوچھے گا، جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں ان سے پوچھے گا، جو لوگ جھگی میں رہتے ہیں ان سے پوچھے گا، جو لوگ راتوں کو فٹ پاتھوں میں سوتے ہیں ان سے پوچھے گا۔ تمہارے بچے ہوئے کھانے تو جانور کھاتے ہیں، اور وہاں جو کھانا تم کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکتے ہو، وہاں سے یہ غریب لوگ اٹھا کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ناقدری یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ چلی جائے، نبی علیہ السلام نے صاحب فرمایا کہ اچھے اخلاق، جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دو۔ بات ہے اس کو فرمایا کہ اس کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، وہ جتنا بھی چرسی بھنگی شرابی کبابی زانی ہو، چوری کیوں نہ ہو، آپ کا تو والد ہے، وہ تو آپ کے لیے تو جنت کے درمیانے دروازہ ہے۔ ماں ہے، وہ جیسی تیسی بھی ہو، آپ کی تو ماں ہے۔ آپ ماں کے گود میں لیٹ جائیں، جتنے بڑے ہو جائیں، آپ کو کتنا سرور و سکون ملتا ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہے۔ موت کے بعد والدین کی قبر پہ جانا، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ بالکل ایسے جیسے زندگی میں والدین سے سینہ لگا کے مل جانا۔ تو ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ، بیٹے کو بیٹے کا درجہ، بیٹی کو بیٹی کا درجہ، بہن کو اس کا درجہ، بھائی کو اس کا درجہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بچیوں کو بچوں پر ترجیح دیں، بہنوں کو بھائیوں پر ترجیح دیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے، بیٹیوں کو بیٹوں پر ویلیو دے، بہنوں کو بھائیوں پر ویلیو دے، اور باہر سے جب آئے تو پہلے وہ چیزیں خریدی ہوئی وہ اپنی بہنوں کو دے، اپنی بچیوں کو دے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ 3 بہنیں یا 3 بچیاں اس کے لیے یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے دیوار بن جائیں گی۔ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں، یہ جو بہنیں ہوتی ہیں مسلمانوں، یہ جنت کا ٹکٹ ہیں اور یہ جہنم کا تالا ہے۔ یہاں پر بوجھ نہیں ہے، اس لیے بچی کو بہن کو رحمت کہا گیا ہے اور بیٹوں کو نعمت کہا گیا ہے۔ نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو جب تک یہ بچی زندہ رہے گی، روزانہ اس کے والد کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ یہ بچی کے معاملے میں ہے۔
اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو جائے میں خود اس کے گھر میں ایک دفعہ جاتا ہوں، اور جس کے گھر میں 2 بچے پیدا ہو جائیں میں اس کے گھر میں 2 دفعہ جاتا ہوں، جس کے گھر میں جتنی زیادہ بچے پیدا ہوں گی میں اس کے گھر میں اتنی زیادہ دفعہ جاتا ہوں۔ بچیوں سے نفرت کرنا اور بہنوں سے نفرت کرنا یہ ہندوانہ تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ زیادہ بچے ہونا یہ تو تکوینی طور پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ بیٹے کم تھے۔ آج ہم دعائیں کراتے ہیں کہ اولاد میری نہ ہو، بیٹا ہونا چاہیے، کاروبار کو سنبھالے گا، بزنس کو سنبھالے گا، ہمارا نام روشن کرے گا۔ پھر یہی بیٹے ان بڈھے باپ والدین کو اور روحوں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ایک بیٹا امریکہ میں، ایک فرانس میں، ایک جاپان میں، اور والد صاحب ڈیفنس کے اندر مر گئے اور اس کی لاش کو بھی کیڑوں نے کھا لیا گھر کے اندر۔ اگر بیٹی ہوتی یہ والد کو سینے سے لگاتی، بہن ہوتی یہ بھائی کو سینے سے لگاتی۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بھی بہن ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی کنویں میں گرایا نہ جاتا۔ یہ بہنیں بچا دیتی ہیں۔ بات دور نہ چلی جائے، باپ کا اپنا درجہ ہے، ماں کا اپنا درجہ ہے، بہن کا اپنا درجہ ہے، بھائی کا اپنا درجہ ہے، امام مسجد کا اپنا درجہ ہے، مسلمان کا اپنا درجہ ہے، حافظ قاری کا اپنا درجہ ہے۔ حافظ وہ ہمیں تو روزانہ 2-4 رکوع پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اس کے سینے میں 30 پارے خدا کے قرآن کے محفوظ ہیں، 30 پارے موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قہر، عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو عرش معلا، فرشتے، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ذرات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، سیلاب نہ آ جائے، طوفان نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے، پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی نظر حافظ قرآن پر پڑتی ہے، قاری قرآن پر پڑتی ہے، جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کریم موجود ہیں، سکت الغضب رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں حافظ قاری کو دیکھ کر غصہ ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لیکن قربان جان رب کریم پر وہ حافظ قاری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے۔ اور یہ اصول ہے دین کا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جو بندہ پیدا ہوا بنی آدم وہ سب کے سب گنہگار ہیں، ان میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے توبہ کریں۔ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا جائے، دوسروں کی برائیوں کو نہ دیکھا جائے۔ 2 آنکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ایک آنکھ سے اپنی برائیوں کو دیکھا جائے، ایک آنکھ سے اپنے گناہوں کو دیکھا جائے، اپنے خطاؤں کو دیکھا جائے، اور دوسری آنکھ سے دوسروں کے اچھائیوں کو دیکھا جائے۔ جب معاشرہ اس انداز سے چلے گا کہ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا جائے، دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھا جائے، تو انسان کو اپنے سوا کوئی برا نظر نہیں آئے گا۔ اور جب انسان دوسروں کو برا دیکھیں گے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے تو اس انسان کے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، سب سے اچھا میں ہوں، اور یہ تکبر یہ انسان کو جہنم کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ حسن اخلاق کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔